ادھار، چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا، اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا بدھا لویے، کبھی ادھار نہ لینا، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال حلال، تو سارے حرام نکل گئے۔ سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا، تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر، میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے،
من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے، تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانت داری کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟